بہت سے لوگ 1 سال کے ختم ہونے کے بعد برتھ ڈے منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں۔ کیا یہ خوشی منانے کا وقت ہے؟ کیا یہ خوشی ہونے کا وقت ہے؟ کیا یہ غم کا وقت نہیں ہے کہ میری اور آپ کی عمر کیا 1 سال ختم ہو گیا؟ ہم 365 دن اپنی خبر سے قریب ہو گئے، 1 سال ہمارے اپنی موت سے اپنی خبر سے قربت ہو گئی۔ کوئی انسان اپنے خبر سے قریب ہونے کے بعد خوشی مناتا؟ یہ ایک لکڑی ہے، آپ اپنے آپ ہر ہمیشہ لکڑی دیکھتے ہیں۔ میں نے تھوڑی اس میں تبدیلی کی اور میں نے اس کو اس طرح سے کپڑا اڑا دیا۔ اب کپڑا اڑا کر کوئی چیز اس میں لگا دیا اور خود اس کو لے کر ہم گلی گلی گھوم رہے ہیں اور گھومنے کے بعد لوگ، ہمارے ہی لوگ اور جو بنائے ہوئے ہیں یہی لوگ اس کو لا کر پھول چڑھاتے ہیں، بھیٹ چڑھاتے ہیں، چڑھاوا چڑھاتے ہیں اور اس کو لا کر اس کے سامنے کھڑے ہو کر مانگتے ہیں، دعا مانگتے ہیں کہ میرے یہاں تجارت نہیں ہو رہی ہے، میرے لڑکے کی نسبت نہیں ہو رہی ہے، میرے لڑکی کی نسبت نہیں ہو رہی ہے، میرے دکان اور مکان میں خیر و برکت نہیں ہے، میری بہو کو اولاد نہیں ہو رہے ہیں۔ الغرض حاضرین گرامی، اس مختصر سے حمد و ثنا کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت کریمہ پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بخشتا نہیں ہے، اس شخص کی مغفرت نہیں فرماتا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے۔ ومن یشرک باللہ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ساجی ٹھہرائے، شریک کرے، فقد ضل ضلالا بعیدا، تحقیق کے وہ سب سے بڑی گمراہی میں، کھلی گمراہی میں جا گرا۔ میں نے آپ کے سامنے اس آیت کریمہ کا انتخاب اس خطبہ جمعہ کے لیے اس لیے کیا ہے کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ آپ نے گزشتہ 2 خطبات میں محرم کی فضیلت کے متعلق بات سنے ہیں، محرم کے روزوں کے بارے میں آپ کے سامنے بات آئی ہے اور محرم کی جو تاریخ ہے اس کے متعلق بات آئی ہے۔ میں آپ کے سامنے اسی کے ضمن میں پہلی بات بتاؤں، ہم اس بات کو جان لیں کہ یہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے، محرم الحرام کا مہینہ حرمت اور عزت والے مہینے میں ہے اور یہ اب سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں گنتی کے 12 مہینے ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا ہے، آسمان اور زمین کو جس دن بنایا گیا اسی کے ساتھ آسمان اور زمین کی تخیر کے لیے، اس کو چلانے کے لیے جو نظام الاوقات بنایا گیا، اس نظام الاوقات میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے رکھے اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے عزت اور احترام والے مہینے رکھے۔ وہ عزت اور احترام والے مہینے کون سے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں اور ان میں 4 جو حرمت عزت والے مہینے ہیں، 3 مہینے مسلسل آتے ہیں، متواتر آتے ہیں۔ پہلا مہینہ ذی القعدہ کا مہینہ، دوسرا مہینہ ذی الحج کا مہینہ، تیسرا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ اور ایک بین رجب و شعبان جو ایک رجب کا مہینہ ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ 4 مہینوں میں دیگر مہینوں سے زیادہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، دیگر مہینوں سے زیادہ ان ایام میں، ان مہینوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور ان ایام میں اللہ تعالیٰ کے شعائر اللہ کا احترام کرنی چاہیے۔ اس مہینے میں، یہ حرمت والے عزت والے مہینوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ گناہ سے بچیں، گناہوں کے ارتکاب سے بچیں، اجتناب کریں۔ اور محرم الحرام کا مہینہ جس کے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی ہے کہ یہ مہینہ جب شروع ہوتا ہے گویا کہ سن ہجری
کا ایک نیا باب شروع ہوتا ہے، ایک نیا سال شروع ہوتا ہے۔ اس کی مختصر تاریخ میں آپ کو بتاؤ، یہ ہجری کا مہینہ کب سے شروع ہوا؟ ہجری کا مہینہ امیر المسلمین خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے سے شروع ہوا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی سلطنت میں، اسلامی فتوحات میں اور اسلامی اصلاحات میں بہت سارے اصلاحات کیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی یہ دلی خواہش تھی کہ جو نظام الاوقات جو چل رہا ہے اور جس نظام الاوقات کو ہم پابند ہیں، یہ یہودیوں کا بنایا ہوا نظام الاوقات ہے۔ اسی لیے آپ نے مجلس شورا طلب فرمائی، ان صحابہ کو طلب کیا جو شورا میں تھے، تمام صحابہ تشریف لائے۔ اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، دیگر صحابہ بھی تھے۔ تمام صحابہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خواہش اور اپنا یہ موقف رکھا کہ ہم جو اوقات کے پابند ہیں، یہ اوقات یہودیوں کے بنایا ہوا کیلنڈر ہے، ہمیں چاہیے کہ اسلامی سلطنت کا، اسلامی حدود، اسلامی فتوحات کا اور ایک اسلامی ریاست کا ایک تخمینہ ہو، ایک تقویم ہو، ایک کیلنڈر ہو۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے متعلق آپ تمام لوگ رائے دیں۔ بہت سارے صحابہ نے رائے پیش کی، ان میں سے ایک رائے تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے، وہاں سے اس کا آغاز کیا جائے۔ کسی نے رائے دی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، وہاں سے اس کا آغاز کیا جائے۔ الغرض بہت سارے آراء آئے، ان میں سے ایک رائے خود عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے صحابہ کے سامنے رکھی کہ میری یہ رائے ہے، میری یہ تجویز ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جو مدینہ ہجرت کیے ہیں، مکہ سے جو مدینہ آپ نے ہجرت فرمائی، وہاں سے اسلام کو ایک نئی سربلندی عطا ہوئی، وہاں سے اسلام کا ایک نیا عروج پیدا ہوا۔ میری یہ خواہش ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے اس تقویم کا آغاز کیا جائے۔ تمام صحابہ کو یہ رائے موزوں لگی اور وہاں سے محرم الحرام کو اسلامی سال کا، اسلامی ریاست کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا، اور وہاں سے سن ہجری کی شروعات ہوئی، سن ہجری کا آغاز ہوا۔ اس سے پہلے مورخین جب لکھتے تھے اسلامی تاریخ کو، اس طرح لکھتے تھے سن نبوی۔ سن نبوی کا مطلب ہے کہ نبوت کے 1 سال کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت عطا کی گئی اس کے 1 سال کے بعد سن نبوی، 2 سن نبوی یعنی 2 سال کے بعد۔ اس طرح اسلامی مورخین، سیرت نگار لکھا کرتے تھے۔ جب ہجری کا آغاز ہوا، آپ نے وہاں سے سن ہجری کہا۔ اسی لیے جب ہم فرائض کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم تمام کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نماز فرض ہوئی سن 2 ہجری میں فرض ہوئی۔ سن 2 ہجری کا مطلب کیا ہے؟ نبوت کے 14 سال کے بعد نماز فرض ہوئی، روزہ فرض ہوا۔ سن 8 ہجری کے بعد 8 ہجری میں حج فرض ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے اس ہجری کا آغاز ہوا۔ اس ہجری کے آغاز سے ہم مومن مسلمان اپنے آپ میں ایک حساب کرے کہ ہماری زندگی کا 1 سال ختم ہو چکا ہے۔ اس 1 سال کے ختم پر ہم کیا اختیارات اور کیا حالات اپنا رہے ہیں؟ بہت سے لوگ 1 سال کے ختم ہونے کے بعد برتھ ڈے منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں۔ کیا یہ خوشی منانے کا وقت ہے؟ کیا یہ خوشی ہونے کا وقت ہے؟ کیا یہ غم کا وقت نہیں ہے کہ میری اور آپ کی عمر کا 1 سال ختم ہو گیا، ہم 365 دن اپنی خبر سے قریب ہو گئے، 1 سال ہمارے اپنی موت سے، اپنی خبر سے قربت ہو گئی؟ کوئی انسان اپنے خبر سے قریب ہونے کے بعد خوشی مناتا ہے؟ کوئی انسان
انسان اپنے خبر سے، اپنے موت سے 1 سال قریب ہونے کے بعد خوشی مناتا ہے. ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان یہ کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ 1 سال میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی کتنی عبادتیں کی، کتنی ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی، ہمارا خیال کیا ہے. اور اس محرم الحرام میں ان تمام امور کے ساتھ ساتھ جو ایک امر ہے وہ ہے لوگ اس مہینے کو کسی نے غم کا مہینہ قرار دیا. اس محرم الحرام کو کسی نے سوگ کا مہینہ قرار دیا، کسی نے نحوست کا مہینہ قرار دیا. اور نحوست کو مقامی بولیوں میں، یعنی جو ہم اپنی زبان استعمال کرتے ہیں، بولتے ہیں، اسے کہتے ہیں منحوس مہینہ، دلندر مہینہ. اور باقاعدہ اس مہینے میں بہت سے مسلمان شادی نہیں کرتے، شادی بیاہ نہیں کرتے، رشتہ نہیں دکھاتے، کوئی اچھا کام نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے اور یہ مہینہ سوگ کا مہینہ ہے، اس میں کوئی خوشی نہیں کرنی چاہیے، اس میں کوئی اچھا کام نہیں کرنی چاہیے، کسی کی شادی نہیں کرنی چاہیے، کوئی نئے دکان کا، ایک نئے تجارت کا آغاز نہیں کرنی چاہیے. اگر ہم اور آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام کے مہینے میں ایک ہی سال میں، ایک ہی مہینے میں 2 شادیاں کی. آپ کے 2 نکاح ہوئے. محرم الحرام کا مہینہ کسی نے خوشیوں کا مہینہ قرار دے لیا، کسی کے یہاں یہ خوشیوں کا مہینہ ہے، اس کے لیے لوگ دسترخوان وسیع کرتے ہیں. اور میں نے خود اپنے دوست احباب میں جب اس کے متعلق تھوڑا غور و فکر کیا، اچانک 2 سال قبل مجھے میرے ایک دوست نے دعوت دی. میں روزہ تھا، اس نے مجھے کہا کہ یہ روزداروں کی دعوت ہے، آپ روزہ ہے، آپ کو دعوت ہے. بہت قریبی دوست تھا، میں نے اس کی دعوت قبول کر لی. دعوت قبول کرنے کے بعد جب مغرب کے بعد اس کے گھر پہنچا، ہر چیز نئی ہے جو ہم بناتے ہیں، جسے ہم برتن، جو سارے برتن ہیں، چاہے وہ جسے ہم بھگونا کہہ لیں، توا کہہ لیں، چمٹا کہہ لیں، چمچا کہہ لیں، ساری کی ساری چیزیں نئی ہیں. تو اسی نے خود میری تذبذب کو دیکھتے ہوئے کہا کہ ہم نے اپنے علماء سے سنا ہے کہ اگر اس 10 محرم کو دسترخوان وسیع کر کے، کشادہ کر کے، ہر چیز نئی چیز میں پکائی جائے کہ سال بھر رزق میں کشادگی ہوتی ہے. الغرض اس طرح کے انواع و اقسام کے معاملات مسلمانوں کے یہاں پائے جاتے ہیں. لیکن جو سب سے زیادہ غور و فکر کرنے والی بات ہے، اس محرم الحرام کے مہینے میں اہل سنت والجماعت کا اکثر طبقہ جو اپنے آپ کو سنتوں کا پابند کہتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے پیروکار کہتے ہیں، اور جان لیجیے اہل حدیث اصل اہل سنت والجماعت ہے. اکثر لوگ جو کہتے ہیں، کیا کر رہے ہیں لوگ؟ پنجے بٹھا رہے ہیں، پیراں بٹھاتے ہیں. اسے پنجا، کسی کے یہاں پنجا کہتے ہیں، کسی کے یہاں علم کہتے ہیں، کسی کے یہاں پیر کہتے ہیں، یا پیر کی جمع پیر. یہ پیر خود جمع ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ بزرگ جو بوڑھا ہو گیا ہے، پیری کو پہنچ گیا ہے، بوڑھاپے کو پہنچ گیا ہے. اور اس مہینے میں ایسا تصور ہمارے یہاں پایا جاتا ہے گویا کہ یہ معاملہ ہمارا نہیں ہے، یہ پورے کا پورا کفر اور شرک اور غیروں کی پرستش کا مہینہ. ہم لوگ اپنے ہاتھوں سے ہمارے بزرگوں کے تعزیے بناتے ہیں، یا بزرگوں کے تصویر یا ان کا علم بناتے ہیں. یہ ایک لکڑی ہے، آپ اپنے ہاتھ ہر ہمیشہ لکڑی دیکھتے ہیں. میں نے تھوڑی اس میں تبدیلی کی، اور میں نے اس کو ایک اس طرح سے کپڑا اڑا دیا. اب کپڑا اڑا کر کوئی چیز اس میں لگا دیا، اور خود اس کو لے کر
ہم گلی گلی گھوم رہے ہیں اور گھومنے کے بعد لوگ ہمارے ہی لوگ اور جو بنائے ہوئے ہیں یہی لوگ اس کو لا کر پھول چڑھاتے ہیں، بھیگ چڑھاتے ہیں، چڑھاوا چڑھاتے ہیں اور اس کو لا کر اس کے سامنے کھڑے ہو کر مانگتے ہیں، دعا مانگتے ہیں کہ میرے یہاں تجارت نہیں ہو رہی ہے، میرے لڑکے کی نسبت نہیں ہو رہی ہے، میرے لڑکی کی نسبت نہیں ہو رہی ہے، میرے دکان اور مکان میں خیر و برکت نہیں ہے، میری بہو کو اولاد نہیں ہو رہے ہیں۔ الغرض جتنی حاجتیں ہیں اتنی منتیں ہیں۔ ذرا آپ تصور کیجئے، مسلمانوں کا ایک عام طبقہ، خود مسلمان، جو لوگ مٹی کے ذریعے، جو لوگ لکڑیوں کے ذریعے مورت بناتے ہیں اور وہ اپنے نام کے ذریعے اسے ایک نام دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب آپ دیکھیں گے اسی کے چند دنوں کے بعد بت کی پوجا ہوتی ہے، گلی گلی محلے محلے بت بیٹھتے ہیں۔ کون سے بت ہیں یہ آپ جان چکے ہوں گے میں کس بت کی بات کر رہا ہوں۔ اور بت وہ لوگ کوئی ایک دن بٹھاتا ہے، کوئی 3 دن بٹھاتا ہے، کوئی 9 دن بٹھاتا ہے، کوئی 11 دن بٹھاتا ہے اور اس بت کو لے جا کر خود وہی لوگ اس کے سامنے چڑھاوا چڑھا کر، اس کے سامنے مانگ کر، اس کے سامنے سب کچھ کر کے لے جا کر لوگ تالاب میں، کنووں میں، ندیوں میں، نالوں میں پھینک کر آ جاتے ہیں۔ یہی معاملہ ہمارے یہاں مسلمانوں کا ہے کہ مسلمان خود لکڑیوں سے بت بناتے ہیں اور اس بت کو اپنے بزرگوں کا نام دیتے ہیں، بزرگوں کا نام دے کر اچھے اچھے نام، جبکہ ان کی صورت نہ ان کی کہیں تصویر پائی جاتی ہے، نہ کہیں ان کی صورت پائی جاتی ہے، نہ ان کی کسی نے شکل دیکھی ہے۔ مثال کے طور پر کیا ہم اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل دیکھی ہے؟ کیا کوئی تصویر موجود ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حسنین کی، اصغر علی کی؟ اور بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے، خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بڑے بیٹوں کے نام، ایک کا نام ابو بکر تھا، ابو بکر بن حسین، ایک کا نام عمر بن حسین، ایک کا نام عثمان بن حسین، ایک کا نام جعفر بن حسین۔ ان کے تصویریں بنا کر، اور ان تصویروں میں آپ دیکھیں گے لوگ اللہ کی پناہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے مجھے، لوگ اسے بالیاں پہناتے ہیں، ہار پہناتے ہیں، گویا کہ ہمارے صحابہ کے نواسے لڑکے نہیں لڑکیاں تھے۔ نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو اس سے بچائے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام امور جبکہ اپنے اندر ہی خود ایک حرام چیز ہے، ایک مرتکب چیز ہے، ایک گناہ کا کام ہے، ہم کیا قیامت کے دن کیا وہ دکھائیں گے جس نے امام حسن کی تصویر بنائی ہو، ان کا علم بنایا ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیا وہ دکھائیں گے جس کو ہم نے ان کا ایک علم بنا کر کہا کہ لکڑی میں جو ہے وہ حضرت علی ہے، حضرت حسین ہے، حضرت حسن ہے؟